وائٹ سٹار لائن کا آغاز 19ویں صدی کے وسط میں ہوا۔ یہ برطانوی شپنگ کمپنی برطانیہ اور یوکے کے درمیان نقل و حمل کے لیے بنائی گئی تھی۔ وائٹ سٹار لائن کی طرف سے 3 سال کے عرصے میں تیار ہونے والا ایک دیوہیکل بحری جہاز سمندر میں اتارا گیا۔ جہاز کے بننے میں اس دور میں تقریباً 2.5 ملین امریکی ڈالر لاگت آئی۔ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا، جسے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بھی کہا گیا۔ 10 اپریل 1912 کی بات ہے جب ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا۔ تقریباً 882 فٹ لمبا اور 175 فٹ اونچا یہ سمندر کا بادشاہ برطانیہ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے روانہ ہوا۔ سمندر کے سینے کو چیرتا یہ اپنی منزل کی طرف رواں تھا، جس میں اوپری طبقے کے لیے عالی شان حجرے بنائے گئے تھے۔ ٹائٹینک میں عجائب گھر، کتاب گھر، جم اور دیگر سہولیات بھی موجود تھیں۔ بلا شبہ یہ اپنے دور کا ایک عالی شان جہاز تھا۔ ایک اچھا سفر جاری تھا، لیکن چوتھے دن کا ڈوبا سورج دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ ناظرین، یہ تقریباً رات 11:40 کا وقت تھا کہ کپتان ایڈورڈ جان سمتھ کو اطلاع ملی کہ جہاز کے سامنے ایک برفانی تودہ جہاز کا استقبال کر رہا ہے۔ کپتان نے 25 جوانوں پر مشتمل اپنی ٹیم کو ہدایت دی کہ جہاز کو دائیں طرف موڑا جائے، لیکن اتنے قلیل وقت میں کیا ہو سکتا تھا۔ جہاز کی ایک سائیڈ تودے سے ٹکرا گئی اور جہاز کے نچلے حصے کو نقصان پہنچا۔ 4 سے 5 اپارٹمنٹ سے پانی جہاز میں داخل ہونا شروع ہوا۔ پورے جہاز میں ہلچل مچ گئی، سب کو لائف جیکٹس پہنائی جانے لگی۔ پانی جہاز میں تیزی سے داخل ہو رہا تھا۔ اس حادثے کی اطلاع جب وائٹ سٹار لائن کمپنی کے مالک کو ملی تو وہ سب سے پہلے لائف بوٹ پر سوار ہو کر نکل گیا۔ اسی لیے اسے باقی ساری زندگی ٹائٹینک کا بزدل کہا جاتا ہے۔ مزید لائف بوٹس سمندر میں اتارے جانے لگی۔ کپتان کی ہدایت پر مسافروں میں پہلے خواتین اور بچوں کو سوار کیا جانے لگا۔ پانی تیزی سے پھیل رہا تھا، ہر کوئی موت کے خوف سے لائف بوٹس کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس دوران مسافروں کو پرسکون رکھنے کے لیے موسیقار مسلسل اپنی دھن کو برقرار رکھے ہوئے تھا۔ جہاز پر صرف 20 لائف بوٹس رکھی گئی، جبکہ 70 سے 80 بوٹس رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی۔ کچھ کشتیاں مکمل طور پر نہیں بھری جا رہی تھیں۔ جہاز درمیان میں ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ایک حصہ مکمل طور پر پانی میں ڈوب کر نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اب دوسرا حصہ بھی آہستہ آہستہ خود کو سمندر کے حوالے کر رہا تھا۔ کپتان اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ لوگوں نے جہاز سے چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ سمندر کا پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ کوئی بھی 3 سے 4 منٹ تک زندہ نہ رہ پاتا۔ لائف بوٹس جتنی تھیں سبھی بھر کر جا چکی تھی۔ جہاز سے چھلانگ لگانے والے آخری انسان کپتان ایڈورڈ جان سمتھ تھے۔ سمندر میں لائف جیکٹس پہنے انسانوں کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی اور ہر طرف سفید چہرے تیرتے نظر آنے لگے۔ کپتان مشکل سے ایک لائف بوٹ تک پہنچے، لیکن مسافروں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ کشتی پہلے ہی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی ہے۔ 62 سالہ کپتان کی زندگی کے آخری الفاظ جو اس نے کشتی سواروں کو بولے وہ یہ تھے: "آل رائٹ بوائز، گڈ لک اینڈ گاڈ بلیس یو"۔ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے ایڈورڈ جان سمتھ کی خدمات پر ان کا مجسمہ اسٹیورڈ میں نصب کیا گیا۔ ٹکراؤ کے تقریباً 2 گھنٹے بعد سمندر کی سطح مکمل خاموش تھا، بالکل ایسا جیسا طوفان کے بعد ہوتا ہے۔ تقریباً 1500 سے زائد افراد ڈوب گئے۔ بچنے والوں کی تعداد تقریباً 700 تھی، جنہیں ایک دوسرے بحری جہاز نے پناہ دی۔ لیکن اس جہاز کے ڈوبنے کی اصل وجہ کئی دہائیوں بعد پتہ چلی۔ ہماری زمین کی کور انتہائی گرم اور مائع حالت میں ہے، جس میں کافی مقدار میں چارج شدہ ذرات، پروٹون، الیکٹران آزادانہ حالت میں موجود ہیں۔ جب ہماری زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے تو ان چارج شدہ ذرات کی حرکت کی وجہ سے الیکٹرک کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ میکسویل کے مطابق الیکٹرک کرنٹ مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے۔ یہ مقناطیسی میدان زمین کے گرد موجود چارج شدہ ذرات کی حرکت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ سورج سے شمسی طوفان، جس میں الفا پارٹیکل کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں، زمین کی طرف آتے ہیں تو زمین کا مقناطیسی میدان اسے پرے دھکیل دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات قطبین پر مقناطیسی میدان کمزور ہونے کی وجہ سے یہ خطرناک شعاعیں زمین کی فضا میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے کمپاس جو زمین کے مقناطیسی میدان کی وجہ سے کام کرتے ہیں، ان شعاعوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور غلط سمت بتاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق کپتان کو برفانی تودے کے متعلق خبر کر دی گئی تھی جس رات ٹائٹینک جہاز سمندر میں ڈوب کر غرق ہوا۔
اس رات زمین کے قطبین سے شمسی طوفان زمین کے کرۂ ہوائی میں داخل ہوا اور ٹائٹینک کا کمپاس غلط سمت بتانے لگا۔ دوسرے جہازوں نے ٹائٹینک کو مطلع کرنا چاہا، وہ غلط سمت میں جا رہے ہیں لیکن ریڈیو سگنل ٹھیک سے ریسیو نہیں ہو پا رہے تھے، جس وجہ سے جہاز برفانی تودے سے ٹکرا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹائٹینک کے بچنے والوں نے آسمان پر چاند نہ ہونے کے باوجود روشنی دیکھی تھی، جو ان شمسی طوفان میں موجود ذرات کے زمینی فضا کے ساتھ تعامل کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی۔